نمسکار، طارق فتح صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم ان سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ بڑے خصوصی معاملات۔ اچھا، کتنے خصوصی ہیں سر یہ بتائیے؟ ڈرا رہے ہیں آپ پہلے سے؟ اور ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ پٹیل صاحب نے مئی 1949 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہا تھا کہ جو مائنورٹی کسی دیش کا پارٹیشن کرا سکتی ہے وہ مائنورٹی کہلانے لائق نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے ہیں، آپ آئے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے، لیکن آپ پوری نگاہ رکھتے ہیں ہندوستان پہ، تو یہ بتائیے کہ یہ سی اے اے کے پروٹیسٹ جو ہیں یہ کون سی مائنورٹی کر رہی ہے؟ یہ پہلے تو پٹیل صاحب کی کو میں اگر زندہ ہوتے تو ایڈوائز دیتا کہ مائنورٹی نے پارٹیشن نہیں کرایا، مائنورٹی نے 1000 سال آپ کو غلام رکھا۔ پہلے تو اس پہ کلیئر ہو جائیں آپ، اوکے جی جب یہ سمجھ میں آ گیا اور نس نس میں بیٹھ گیا جی، اور آپ کو 47 میں بھی نہیں سوجا کہ اپنے شہروں کے نام ٹھیک کریں، کہ جہاں آپ کو سب سے زیادہ آپ کا قتل عام ہوا آپ نے مارنے والوں کو ان شہروں کے نام رکھ دیے۔ جی اب مجھے بتائیے غازی آباد کوئی نام ہو سکتا ہے کسی شہر کا جہاں 80% لوگ ہندو ہوں؟ یعنی وہ نام کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں کو مارنے کے بعد ہمارے مجاہد زندہ رہ گئے، غازی بن کے، غازی بن کے۔ شہید تو غازی کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا زیادہ تر لوگوں کو۔ ہاں تو نہیں پتا، تو پٹیل صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا نا، اور پٹیل صاحب سے زیادہ نہرو جی کو پتا ہونا چاہیے تھا، اور نہرو جی سے زیادہ مہاتما گاندھی کو پتا ہونا چاہیے تھے۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ وہ جو ایکٹ کریں معصوم۔ آپ پہ 1000 سال حملے پہ حملہ، مہاراجا رنجیت سنگھ نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بنگال تک سارا کچرا پارٹیشن ہوتا نارتھ ساؤتھ کا، اور ہندو مانگ رہے ہوتے پارٹیشن، کیونکہ یہ گیا تھا سب۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں تو سی اے جو ہے اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف کہ اینٹی سی اے پروٹیسٹ جو ہے یہ وہی اسرشن ہے۔ بالکل، ایک جنہوں نے کہا کہ ہم الگ سا بیس بنائیں گے، وہاں سے حملہ کریں گے ہندوؤں پہ۔ بالکل، وہ جب مدینہ نیو مدینہ اسٹریٹجی۔ ہاں، اور مولانا آزاد نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم اندر بیٹھ کے ایک مسلمان 10 کو مارتا تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کو مار دیں گے۔ ہندوستان کا زیادہ نقصان مولانا آزاد نے کیا بائی چینجنگ دی کریکولمز in which all the imperialist plunderers and rapists of this country were glorified as کہ بھئی یہ تو ہمارے بادشاہ، یہ ہمارا ولی، یہ بابر، یہ اکبر۔ ہم بیٹھے ہیں نا صفدر جنگ انکلیو میں۔ بتائیے صفدر جنگ مطلب یہ کوئی کراچی ہے کیا؟ محلہ تو کراچی کا ہی لگتا ہے نا۔ صفدر جنگ ساتھ میں انکلیو لگا دیا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، بولا معمولی صفدر جنگ نہیں ہے جناب، یہ ایسا ویسا کوئی ہندی بولنے والا، یہ انکلیو ہے۔ تو وہ بیماری جو ہندوستانیوں میں ہے وہ یا تو اس کی کوئی انوکولیشن کرنی پڑے گی، یا ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پارٹیشن کرنے والے لوگ یہیں ہیں۔ جہاں پاکستان ہے وہاں ہم کو پاکستان چاہیے ہی نہیں تھا۔ سندھ میں کس کو چاہیے تھا پاکستان؟ بھائی جناح ممبر تھا پارلیمنٹ بمبئی سے، لیاقت علی خان تھا یہاں میرٹھ سے نہیں سر، کہاں؟ سینٹرل اسمبلی میرٹھ سے، سینٹرل اسمبلی میں تھا نا، میرٹھ سے جیتا تھا۔ تو ان کی تو سیٹیں ہی نہیں تھی وہاں پہ، وہ کبھی گئے نہیں پاکستان۔ وہ he never wanted to be an elected member from کراچی اور ٹھٹھا جہاں وہ پیدا ہوا۔ ماں سے انکار، باپ سے انکار، دادا سے انکار، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے تو کل یہاں پیچھے سکول ہے، کل گا رہے تھے کوئی 2000 بچے سارے جہاں سے اچھا۔ ایک وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہندوستان کو، اس کو آپ نے گانا بنا لیا اپنا نیشنل۔ تو ان کو پتا نہیں ہے نا کہ اس نے خود نے اس گانے کو ڈسٹون کر دیا۔ ارے بھائی پتا نہیں ہے تو بتا رہے ہیں نا ہم، جس کو نہیں پتا اور آپ بتا رہے ہیں تو سننے مگر کیا پچھلے 60-70 سال تو نہیں بتایا نا لوگوں نے۔ ارے تو اب کون سا گانا رک گیا؟ اب بھی کسی سے کہیں بولے سارے جہاں سے تو اچھا، ارے اس نے کہہ دیا کہ یہ نکمے ہیں، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا، ان کو یہ چینو عرب ہمارا،
سارا مسلم ہیں ہم, سارا جہاں ہمارا. اور وہ ایسا آدمی تھا جس کے اپنی مادری زبان سے شرمندگی تھی. دادا ہندو, نانی سکھ, دونوں کو چھپائے ہوئے. بولے منہ سے کشمیری یا پنجابی نکل گئی تو پکڑا جاؤں گا. تو ہم یہاں اردو بولو بس, لکھنوی فارسی بولیے. فارسی تو انہوں نے, وہ اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کوئی نہیں کہتا ایران میں. اور یہ اتنا گھٹیا آدمی تھا کہ جب ٹیگور کو نوبل پرائز ملا اور ایران کے بادشاہ نے انوائٹ کیا تو اس نے کہا کہ کالے بنگالی کو انوائٹ کر لیا آپ نے, میں ہوں اصلی مال مٹیریل, گورے رنگ کا مسلمان, فارسی میں لکھتا ہے, ماں میری سمجھتی نہیں میں کیا بک رہا ہوں, محلے میں کسی کو کچھ آتا نہیں ہے لیکن میں فارسی میں بولے جاتا ہوں. پاکستان کا تو نیشنل اینتھم بھی فارسی میں ہی ہے نا. کچھ ایسا ہی ہے, کوئی نہیں سمجھ پاتا. کسی انڈین نے لکھا ہے, پاکستانی نہیں لکھا. حافظ جلندر ہی نے لکھا. ہاں بتائیے, جلندر کا حافظ بھی ہیں. بتاؤ یار کیا ہم پہ ظلم کر رہے. جلندر کا آدمی سے نیشنل اینتھم لکھوایا, وہ پاکستانی پڑھتا ہے, اس میں لکھا ہے خدائے ذوالجلال. نے کہا خدا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, ونڈوز 2.3 ہے. ہمارے پاس آج کل اللہ چل رہا ہے, وہ ہے ونڈوز NT. یہی ہے نا. انہوں نے کہا پرچم خدائے ذوالجلال, ایک بچہ کو نہیں. آپ اندازہ لگائے بنگالی گا رہے ہیں, پاک سرزمین کا نشان, کی کہہ رہے ہیں تو. اس دنیا کا واحد نیشنل اینتھم ہے, پورا نیشن نہیں سمجھ پاتا. آپ اندازہ کہ پٹھان بیٹھا ہوا, کیا بات کرتے یہ پاک سرزمین کیا ہے. باچا خان کو آپ نے واقعی گیدڑوں کے حوالے کیا. آپ کی جو یہ لیڈرشپ تھی انڈیا کی, انہوں نے پورا یہ جو اس وقت پاکستان ہے وہاں کے کانگریس لیڈرز کو کہا دور دفعہ ہٹ, اردو نہیں بولتے ہو تم لوگ. بلوچستان وانٹڈ ٹو جوائن انڈیا. مولانا آزاد نے کہا اتنی دور, پتہ نہیں اردو بھی نہیں بولتے وہ. گوادر بیچ رہا تھا وہ $50,000 کا, $5 کچھ ایسے ہی تھا. چھوٹے موٹے انہوں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مہنگائی بہت بڑھ جائے گی. وہ چین آج نیول بیس بنائے, اس کے لیے آپ کو ایران کے گھٹنے پہ جا کے کہنا مائی باپ چابہار بنانے تھے, تو بڑی برے وقت آئے ہوئے ہم پہ. چین لپڑ مارتا پھر واپس آ جاتے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو CAA کے خلاف جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں, تو یہ جو مخالفت ہے وہ تو CAA تو صرف ایک بہانہ ہے, اور اصلی جو درد ہے وہ جو کشمیر کے بہانے سے نہیں نیشن تھیوری ان کی ختم ہو گئی بالکل نہ. میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھاؤں, غلط بھی ہو سکتا ہوں. انہوں نے یہ مسلم لیگ, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء اسلام, دیوبند, اکڑ بکڑ, بمبے بو, سب ملا کے جو شوربہ بنتا ہے یہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہننے والوں کا, ان کا ایسا میاں کلکتہ پہ قبضہ کر لو. من نہ وہاں کوئی بنگالی بولے گا نہ کچھ ہوگا, اپنے مسلمان ڈالے جاؤ وہاں, اور 20 سے 25% کر لو حکومت اپنی. پہلے بھی 23% 24% پہ کر لی تھی ہم نے. کر لی تھی سر. انڈیا میں 20% بہت ہوتا ہے, باقی لوگ تو سو رہے ہیں. کوئی MBA کر رہا ہے اور کوئی بالی ووڈ میں ایکٹنگ کر رہا ہے, اس کے علاوہ تو انڈیا میں کیا کر رہا ہے کوئی. ہندوستان کے لیے تو کچھ نہیں کوئی کر رہا نا. ایک مڈل کلاس کا آدمی سپاہی نہیں ہے فوج میں, ایک نہیں ہے 1 کروڑ میں سے. آپ لڑیں گے پاکستان سے. جب پیدا ہوتا ہے آدمی مرنے کے لیے, مائیں کہتی ہیں بیٹا میرا پتر جمیا ہے, اے شہید ہوئے گا, ہندوانوں مارے گا, ہندوستان مکا دے گا. آپ کیا کہہ رہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کے MBA کرے گا, پھر اس کی بیوی ہوگی فیئر اینڈ لولی. یہ دونوں کے بیچ میں وہی لائر اور گنڈے کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں لائر جیت جائے گا. اب ایسی پٹائی کرے گا وہ کہ آپ کارگل پہ کھڑے ہوئے ہیں, سامنے آدمی نہیں ہے, کوئی بولے نا یہ انڈیا ہے, یہاں نہیں جانا. ایئر فورس کو کہاں لائن آف کنٹرول, وہ جہاز یوں کر کے جا رہے ہیں. وہ چیزیں تو بدل گئی ہیں تھوڑی بہت, تو آپ کو لگ رہا ہوگا وہ تو بدل گئی ہیں, لیکن وہاں پھر آپ 0 کاؤنٹر کر دیا آپ نے. 65 پہ آپ نے پھر 0 کر دیا. شاستری جی نے کہا لاہور پہ حملہ کرو, نیول چیف نے کہہ دیا جہاز بچاؤ, تو نیوی نہیں نکلی کراچی کے لیے. انہوں نے غزنوی نام کا کمانڈر سے 3-4 ڈسٹرائر بھیجے اور دوارکا پہ بمبارڈمنٹ کر کے کہہ دیا یہ محمد بن محمود غزنوی کا یہ 18واں حملہ ہے, آپ کے جہازوں کو ڈبو دیا پورٹ میں. تو جب پرائم منسٹر ایک کنٹری کا کہہ رہا ہے
लाहौर पे कब्जा करो और फौज वापस आ जाए. आपको लग रहा है कुछ बदलाव हाँ हुआ हाँ है? बहुत बदल गया. ये जो है ना, ये उर्दू से जैसे ही हटे आप, शायरी से हटे, तो आपको गुजराती मिला, जिससे मुंह से शेर नहीं आप सुनेंगे कभी. इसी में होप है. तो संस्कृत बोलते हैं. तो संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत ना बोलेंगे यहाँ तो क्या पर्शियन बोलेंगे? वो बाकी सारे वाजपेयी जी जितने हैं सब इसी में लगे हुए थे. इधर से आया, उधर डूबा, उसने डूबा, इसने नारा, वो क्या, वाह 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 साहब, क्या बात कही, क्या बात कही. आप भी कमाल कर रहे हैं, कहाँ फैज की शायरी और कहाँ संस्कृत. अरे क्या ये ऐसा क्यों जख्मों पे आप नमक छिड़ने? ये आप बताइए, एक आदमी मार्क्सिस्ट, आपकी आवाज कुछ और. नहीं देखिए, मार्क्सिस्ट आदमी कह रहा है कि सारे बुत टूट जाएंगे, रहेगा नाम अल्लाह का. अब हम तो जानने वाले उनके शागिर्द हैं, हम जितना डिफेंड कर सकते फैज को करते. लेकिन आप इसमें एक चीज इंडिकेट होती है कि ये जो हमारे जो मुस्लिम स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें सबकॉन्शियसली हम कितने अनफिट हैं इस दुनिया के लिए, ये इंडिकेशन हो रहा है ना. ऐसे ही तो नहीं कि नाइजीरिया में भी वही उधम चल रहा है जो कीनिया में हो रहा है, जो सोमालिया में हो रहा है, जो लिबिया में हो रहा है, टर्की में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, फिलीपींस के जनूब में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है और शाहीन बाग में हो रहा है. ये सब उसी लड़ी. इसमें कश्मीर का दर्द कितना है? कश्मीर का दर्द किसको है सर? जाके बाहर देखिए, मुफ्त का सीन मिल जाता है, लोग पैसा खर्च करके वहां आते हैं देखने के लिए. उधर जो कश्मीरी बैठा हुआ उसने कहा ये तो सारा अपना, और हिंदुओं को भी निकाल दिया. और वो हिंदुओं ने कहा हम हिंदू नहीं, हम पंडित हैं. ऐसा ना समझें कि हम कोई बिहार जैसे पंडित हैं ना, हम F-16 है हिंदुओं के, ऊपर से आए हम. कोई मिला ही नहीं उनको. यहाँ आपने इवेंट देखा था ना, चलो दिल्ली चलो, कहाँ अमेरिका से दुनिया भर से पंडित आ गए, दिल्ली का कोई हिंदू नहीं आया वहां. आई वॉज देयर. और जब मैं बोलने गया तो मुझे कहा इसने कमीज हरी पहनी, इसको हटाओ. I witnesses here. ना मुसलमान है, इसको हटा दो यहां से. मुझे हंस के वो बाकी ऑर्गेनाइजर कह रहे भैया जान दो, चुप तो कर जाओ, सुनो तो सही. नहीं सुनेंगे, बात कीजिए. आप लोगों को तो ऐसा घनचक्कर बना दिया पाकिस्तान ने कि ये आपको दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं. बांग्लादेश दोस्त है, उसको दुश्मन बना दिया. पाकिस्तान दुश्मन है, वहां हर एक्ट्रेस जाना चाहती है. इतने प्यारे लोग हैं, एक बिरयानी खिला दी, उन्होंने पैसे नहीं लिए. आप अमन की आशा में कभी नहीं गए क्या? तमाशा है सर, आशा कहाँ से है? अमन का तमाशा है. सारी आंटियां जाती हैं. कभी देखा ऑटो रिक्शे वाला जा रहा है वहां, यार हम अमन की आशा पे जा रहे हैं आज. वो मैंगो ड्रीम्स में गए थे. तो अमन की आशा चल रही है शाहीन बाग में, आप विजिट तो करिए कम से कम. मैं क्या कहूँ, बहादुर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ. ऐसे बर्बाद है, वहां से मेरा कीवा आएगा प्लेटों में. साहब हलाल चल रहा है आजकल तो. एक बार आप गए थे रेख्ता में, तो कुछ हुआ था वहां. 300 आदमी आ गए थे. अब पुलिस वाले ने भी पिटाई की मेरी. अच्छा, वो क्या कह रहा था? उसने पीछे से हिट मी विद हिज एल्बो. निकल अब. मैंने क्या किया, लोहे की कुर्सी थी, बाग था, एक दरख्त था, उसके अंदर बैठा और गाड़ दी अंदर. अब मैं दरख्त के साथ चिपक गया. 3 घंटे लगे. और वो जो देखें, झूठा आदमी कभी आंख में आंख डाल के नहीं लड़ सकता आपसे, ये गारंटीड है. वैसे शर्म आ जाती है. कई चीज़ों पे शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को, लेकिन फिर शर्मिंदा आदमी को शर्म आ गई, क्योंकि वो नीचे से कर ये रहे थे, घेरे में लेके दे वर हिटिंग मी इन माई लेग्स, ताकि वीडियो ना बन पाए. उनको पता नहीं इन टांगों पे वो गाड़ियां चढ़ चुकी हैं, कुछ नहीं असर होता हम पे. एंड पुलिस सेड गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाए आप यहाँ से. मैंने कहा भाई तू कौन है, उनको हटा. मैंने कहा मैं तो किताबें खरीद रहा हूँ, वो भी उर्दू की किताब ले रहा हूँ. तो लोग ऐसे चूम रहे, उर्दू शरीफ की किताब है साहब, गलत हाथ में लग गया. हिंदू ने हाथ लगा दिया. अरे बाप रे बाप, क्या
کیا مذاق بنایا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریختہ اور یہ اس کا مطلب کیا ہے سر, مجھے بتا دیے ریختہ کا کیا مطلب. ریختہ کی اردو جو جس کو ہم اردو بھاشا کہتے ہیں, یہ کسی زمانے میں یہاں ریختہ کہی جاتی تھی, اس لیے وہ ریختہ کہتے ہیں. تو اس کا جو ہے میں بھی ایک بار کبھی اس کا وہ رہا ہوں ممبر. اچھا ہاں ممبر رہا ہوں مطلب, لیکن میں نے کیا غلطی کی کہ میں نے کہا کہ بھائی اردو آپ کے تو بال سفید ہوئے نہیں. یہ کیسے ہو گیا بھیا, اور تو سنا اتنا دکھ درد سنایا جاتا ہے کہ اچھا ہنستا آدمی آنسو لے کے. میں آپ کو بتاؤں تو میں نے کیا غلطی کی کہ میں نے کہا کہ اردو کو عام لوگوں کی زبان بننا چاہیے, بہت اچھی بھاشا ہے اور ہماری بھاشا, اور دیوناگری میں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, اس کو ہم دیوناگری میں بالکل. اس کے بعد سے تو بڑا مشکل ہو گیا. اس کے بعد سے تو کئی آنٹیاں وانٹیاں جو تھیں وہ میرے سے نفرت کرنے لگی. آنٹیوں کی نفرت نہیں جھیلی گئی تو میں چھوڑ کے چلا آیا. اس وقت شادی ہو چکی تھی آپ؟ ہاں شادی تو وہ کافی سال ہو گئے, کئی دشک ہو گئے. نہیں, اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ دوسری تیسری کر سکتے ہیں. ایک گاؤں کی ہوتی ہے نا, ایک گاؤں کی ہوتی ہے, ایک شہر کی ہوتی ہے, 2 تو منیمم چل رہی ہیں آج کل. اچھا. ایک مولوی صاحب نے سنا ہے, ارے صاحب یہاں شہر میں بھی آتے ہیں, وہاں بھی کیا ہوتا ہے, تو ایک بیوی گاؤں کی ایک شہر کی. یہ لفظ یاد کے پیچھے یہی ہے کیا کہ جو باقی رہ جاتے ہیں, جو آدھے, وہ پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ سر میں کیا کہوں, میں نے واپس بھی ویزا لے کے یہاں آنا ہے, مجھے کیوں مروایا کیا. میں اس کو معاف کرے, یہ خدا کی قسم بڑے معصوم لوگوں کی دھرتی ہے اور ان پہ مذاق کیا جا رہا ہے. اور اصل وجہ کیا ہے شاہین باغ کی, کہ وہ بنگال جس میں انہوں نے اتنا انویسٹ کر کے اس کو کوشش کی کہ کشمیر ان دی ویسٹ, بنگال ان دی ایسٹ اینڈ کیرل ان دی ساؤتھ, جس کے اندر آپ 30% تک آبادی کریے اینڈ یو کنٹرول دا گورنمنٹ. ان کے ذہن میں یہ کہ وہ ہندو بنگالی جو 1947 سے یا 71 سے جو اب تک ریگولرائز نہیں ہوا, اگر وہ ہو گیا ہندوستانی تو ہماری محنت جو ہے وہ بیکار جائے گی. دس از بیہائنڈ دی ایول آف اپوزنگ CAA. اینڈ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی کانگریس کو تو گالی دینے کو تیار ہے, لیکن کوئی ایک شخص نہیں جس نے کہا جامعہ ملی اسلامی کو جامعہ ملی ہند کیا جائے. ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیا ہے وہ؟ کوئی سپریم کورٹ میں ایک 1968 میں ایک فیصلہ ہوا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں کہ it cannot be treated as a minority institute. تو کب تک کیا اس کو پھر جو اگلی گورنمنٹس تھیں اس کو نلیفائی کیا, سو اسی کے بیسس پہ دوبارہ چل رہا ہے. گورنمنٹ has given a positive reply in favor or against AMU being a minority. نہیں, AMU بھی سمجھ میں آتا ہے. The Islamic University of the University of the Islamic Nation ہے جامعہ ملی اسلامی کا مطلب. جامعہ ملیہ تو 1981 تک it was a secular institution. نام تو وہی تھا سر, سیکولر کیسے ہوگی؟ سوری 2011 تک, not 1981. سر کیسے سیکولر ہوگی جب اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے؟ وہ تو الگ چیز ہے صاحب. آپ نے پڑھا نہیں نا. آپ کو اب ہم بڑے بڑے پرابلم سالو کر رہے ہیں. ایشور اللہ تیرے نام ہی تو گاتے ہیں. ویسے میں نے پوچھا تھا کسی مسجد میں کبھی گیا ہو؟ نہیں کہیں نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں تو. نیور. اٹ از اے سیکولر سانگ. تو مسجد سیکولر کب سے ہو گئی؟ وہاں تو شیعہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کے مہاتما گاندھی نے تو ایک بار لاہور میں جامع مسجد سے اور وہ پیش امام کی جگہ سے بھاشن دیا تھا. سر گاندھی جی جو تھے وہ ایک سمبل تھے جس میں لوگوں نے ہر طرح سے ان کو نچوڑا ہے, ویسٹ میں بھی نچوڑا ہے. وہ ان کا جوس نکال کے کس حالت میں اینڈ میں کیا انہیں. ایوری باڈی کوڈ یوز ہم. ہمارے یہاں پاکستان میں درسی ماڈل گیلس پیپر ہوتے ہیں جو میٹرک ایگزام میں ہر قسم کا, یہ ان کا یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو ہر ٹائپ کا سوال کا جواب آپ گاندھی فلاسفی میں مل جائے گا. یہاں تک کہ خلافت موومنٹ میں 2000 ہندوؤں کا قتل بھی جائز ہو جاتا ہے اس میں 1921 میں جو موپلہ نے کیا تھا. میں تو بڑی ایک خاص چیز جو خلافت موومنٹ میں لگی کہ وہ مولانا محمد علی جوہر جن کے گھر پہ انہوں نے انشن کیا, 21 دن کا انشن کیا, اور بعد میں جب کھولنے چلے تو محمد علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا مسلمان سائڈ سے. اور 1924 میں مولانا محمد علی جوہر نے بھی یہ کہا کہ گرے سے گرا مسلمان جو ہے وہ گاندھی سے اچھا ہے میرے لیے.
اب اس سے زیادہ تو کیا ٹریجڈی ہو ایک اور ان کی ٹریجڈی سنیے. انہوں نے کہا میں دفن ہونے کے لیے ہندوستان نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس پہ فورن رول ہے. تو وہ کہاں جیروسلم میں کہیں دفنائے گئے نا. محمد علی جوہر. ہاں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو علاقہ ہے جس پہ بھی انگریز کا قبضہ ہے میں وہاں مروں گا کیونکہ یہ ذہنی طور پہ یہ آزاد ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ دونوں ملک اسی انگریز سرکار کے ہاتھ میں تھے لیکن ایک قبلہ اول دوسرا ہند. یہی ہے نا ایٹیٹیوڈ. ورنہ آج تک وہی چل رہا ہے. پھر سید ہو کے آپ عربی ہوں گے نا. یہاں تو کوئی سید میں نے سنا صرف ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں, باقی تو کہیں سید ہوتے باقی کہیں کہنا نہیں پڑتا انہیں. ان کو اتنی سینس آف آئیڈینٹی ان کا سیکیور ہے کہ نو بڈی ڈانسز اراؤنڈ ان عراق اور سعودی عربیہ اور اینی ون کہ کون حجازی ہے اور کون قریشی ہے اور ہاشمی اور قریشی آپ کو صرف دلی میں ملیں گے. مجھے ایک اور بڑا ایک نقطہ سمجھائیں, مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ جو صاحب یہ صوفی جو ہیں یہ بڑے شانتی دوت کہے جاتے ہیں, ان کی برانڈنگ اچھی ہے. تو وہ جو ہمارا جو وہ بریلوی جو صوفی فیڈریشن ہے, ہاں بریلوی بیسکلی صوفی فیڈریشن, احمد رضا بریلوی نے سب کے سارے میجر سلسلوں کی ایک فیڈریشن بنا دی. لیکن پاکستان کے جو موومنٹ میں تو یہی سب سے آگے تھے, اور ان کا جو احمد رضا بریلوی کا جو وہ ایک وہ کیا ہے وہ فتویٰ رضویہ وغیرہ, اس کو سب کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ فینیٹک تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ پیسفل والا کیا ہے؟ نہیں پیسفل والا دیکھیں, بریلوی جو تھے یا ہیں وہ دھرم اور سیاست کو نہیں ملانے پہ زور دیتے. دیوبند جو ہے آپ اس کا نیٹ ریزلٹ دیکھیے کہ اس نے طالبان پروڈیوس کیا. بریلویوں نے پاکستان پروڈیوس کیا, دیوبندیوں نے طالبان پروڈیوس کیا. پاکستان کو آپ کچھ کر سکتے ہیں, طالبان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. طالبان بن گئی ایک سوچ جو بوکو حرام ہے, الشباب ہے, لشکر طیبہ ہے, جن لوگوں نے یعنی تہس محس کی, سیمی ہے, یہ دس کمز آل فرام دی دیوبندی اسکول آف تھاٹ. ہمارے جو ان کے جو ہیڈ تھے, میرے خیال سے کیا نام تھا ان کا, انگریز کے زمانے میں بنے یہ 1857 کی بات, احمد حسین مدنی. ہاں یہ تو پوری طرح سے نیشنلسٹ موومنٹ کے ساتھ میں تھے. سر نیشنلسٹ موومنٹ کے ساتھ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جو مسلم نیشنلسٹ تھا وہ بہادر شاہ ظفر کا بدلہ لینا چاہتا تھا انگریزوں سے. ایز سمپل ایز دیٹ. یہ جو بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتا ہوں 10,000 آدمی ہم نے جان پہ دے دیے, وہ ہندوستان کے ہر درخت سے ایک لاش ٹنگی ہوئی تھی. دلی آنے جانے سارے راستوں پہ ان لوگوں کی جو انگریز سے لڑنے کے لیے جو ساورکر نے لکھی انڈین وار آف انڈیپینڈنس, یہ وہ لوگ تھے. کیش کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کی موت کو کیش ٹریولرز چیک کی طرح کیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی جنگ آزادی لڑی. نہیں, آپ کی جنگ آزادی نہیں تھی, آپ ریسٹور کرنا چاہتے تھے مسلم مائنورٹی رول اوور انڈیا, جس میں ایک طرف محمد علی جناح اور دوسری طرف ابوالکلام آزاد. دو طریقے تھے, دونوں سائملٹینیسلی چلے. مولانا آزاد was more successful in eradicating the history and glorifying the invaders, and Pakistan said history is a subject that we do not study. یہ دو چیزیں ہوئیں. تو جو پڑھے لکھے تھے وہ جاہل نکلے, اور جو جاہل تھے وہ اپنی جہالت پھیلانے میں کامیاب ہو گئے. آپ کا بہت بہت دھنیواد طارق صاحب. اور درشکوں, یدی آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کرپیا لائک, سبسکرائب اور شیئر اوشیہ کریں. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.